السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور اس کی شان ربوبیت اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ گناہ پر توبہ کرنا یہ اور اللہ سے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا، اس سے اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ ایک شیطان بندے کو بھٹکا دیتا ہے اور نادانی میں بھٹک کر شیطانی مکر میں شیطانی کام میں لگ جاتا ہے، لیکن جب اس کو ہدایت ملتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پھر اپنے رب سے وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اس نے کہا میرے مولا میرے گناہ بخش دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے اور گناہوں پر معاف بھی فرماتا ہے، یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے میرے مولا میرے گناہ معاف فرما، میری بخشش فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر خطاؤں پر گرفت بھی فرماتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بار بھی وہ اسی طرح سے گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، رب العالمین ہے، غفور الرحیم ہے، غفار و ستار ہے، جو بندوں کے گناہوں پر ان کو سزا بھی دیتا ہے، ان کو معتوب بھی فرماتا ہے، ان کی گرفت بھی فرماتا ہے، اور اگر وہ بندے اس سے تائب ہو جائے، توبہ کر کے قریب آ جائے تو پھر ان کو بخش بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، اب تو جو چاہے کام کرے میں نے تجھے بخش دیا، اب تو جو چاہے کام کرے میں نے تجھے بخش دیا۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر، اپنے تمام گناہوں خطاؤں پر گریہ کر کے اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے اور شیطانی فریب سے نکل کر، شیطانی مکر سے نکل کے، شیطانی خرافات سے نکل کے اپنے رب کے قریب آ کر اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور اس کے اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے میں اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی غفاری اور ستاری کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ رب ہے جو خطاؤں پر پردے ڈالتا ہے، جو کوتاہیوں پر پردے ڈالتا ہے، جو لغزشوں کو چھپا لیتا ہے، جو غلط کاموں کو چھپا لیتا ہے اور بار بار بخشش پر آمادہ ہے، بار بار معاف کرنے پر آمادہ ہے، بار بار اس کی توبہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بھٹک کر جب کوئی پھر اللہ کی قریب آ جاتا ہے، رائے راست پر آ جاتا ہے، بندہ توبہ استغفار سے لگ جاتا ہے، تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس توبہ سے اس استغفار سے صرف بندے کو فائدہ ہوتا ہے، رب کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور رب اس کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، گناہ ہو جائیں اللہ سے نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک ہمارا رب غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، معافی دینے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سابقہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔